یہ ایک طریقہ علاج ہے، اور سورہ رحمان کے ساتھ کہتے ہیں قاری عبدالباسط کی آواز میں، وہ بابا جی ہیں سامنے، یہ ان کی ریسرچ تھی بیسیکلی. ٹھیک ہے، یہ کوئی اس میں کوئی مرشد مریدی والا چکر نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب آگے اس میسیج کو پھیلا رہے ہیں. ہم سب جتنے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ مرید نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے مریض ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ سب اپنے کچھ پرانے ہیں کچھ نئے ہیں. میں جو بول رہی ہوں تو میں خود بھی اس کی بینیفیشری ہوں. ایکچولی میں خود 10 سال پہلے آئی تھی اور 1000 قسم کے مسئلے تھے میرے. ڈپریشن تھا اور مسئلے تھے، بریک اپ ہو گیا تھا، تو اس طرح کے مسئلے پھر اب ہمارے تو یہی مسئلے ہوتے ہیں. تو ہر بندہ یہاں پہ جو بھی بیٹھا ہوا ہے یہ فائدہ حاصل کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اور فائدہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی اپنا آپ ہی پہچاننا ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے آپ کو پہلی بات یہی کہی جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کر دیں اور اپنے آپ سے پیار کریں. تو یہ 2 باتیں تھیں جو کہ بڑی ڈفرینٹ لگتی ہیں، کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا ہے، کہ آپ لوگوں کو معاف کریں گے، دل صاف کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے. مجھے تو کہا گیا کہ آپ لوگوں کو معاف کریں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ اب یہ کیا مطلب لوگوں کو کیسے معاف کر سکتے ہیں نا، لوگوں نے تو اتنا برا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. تو بیسیکلی ایک طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے، نفرت سے پیار کا سفر ہے. اور ہم مانتے نہیں ہیں کہ ہم نفرت کرتے ہیں، لیکن نفرت ہم سب کرتے ہیں کسی نہ کسی لیول پہ، کسی نہ کسی انسان سے زندگی میں ہم کرتے ہیں. اور وہ نفرت جو ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی بیماری کی صورت میں، اگر آپ سائنس کو بھی اگر آپ نے پڑھا ہے تو اس میں بھی کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں جیسے آپ سارا دن کوئی بات اوور تھنک کر رہے ہیں تو شام کو آپ کا سر درد ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، سائنٹیفکلی پروون بات ہے. اسی طرح جب آپ نفرت جو ہے، اگر آپ کے ساتھ ایک بندہ بیٹھا اور وہ پازیٹیو بات کر رہا ہے تو اس کا بھی آپ کے اوپر امپیکٹ آتا ہے، اور اگر کوئی نیگیٹو بات کر رہا ہے اور کنٹینیوسلی کری جا رہا ہے تو ہم اپنے آپ سے بھی بہت نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. ہم لوگوں کے بارے میں خیال میں بہت نیگیٹو سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنے آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو سب سے پہلے اس نیگیٹیوٹی کا امپیکٹ کس کے اوپر آئے گا؟ جی، اپنی ذات کے اوپر. تو وہ کرتے کرتے جب سالوں کی چیزیں آپ کے اندر پائل اپ ہو جاتی ہیں تو پھر ایک بیماری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ بیماری کا آپ کوئی بھی نام رکھتے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ میسج ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈاکٹر بھی آپ کے اوپر ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں، لوگ ڈپریشن میں بھی سیڈیٹیوز بھی کھا کے اور ہر چیز لے کے ایڈکٹ ہی ہوتے ہیں نا وہ، تو وہ جب تھک جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب چلے جی کوئی ڈیوائن چیز کے پاس چلتے ہیں، جو آپ کو وہ آپ سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ کوئی دام درود ہوتا ہے یا اس طرح سے کوئی چیز کرتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ آپ کی جرنی ہے. 7 ڈے سورہ رحمان ہے، اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، جب آپ پھنس گئے ہیں تو آپ رحمان کو پکارتے ہیں. تو آپ آنکھیں بند کر کے 7 دن کے لیے قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان سن لیں. آپ کو کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آپ مینٹل پیس کے لیے سننا چاہتے ہیں، یا ویسے ہی آپ ایکسپیرینس کرنا چاہتے ہیں کہ یار یہ ہر جگہ پہ سوشل میڈیا پہ بھی لوگ اتنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کیوں کر رہے ہیں، آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ اپنے اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اب آپ جب گھر بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے اپنے کمرے کے اندر سورہ رحمان سنیں گے تو ہم میں سے تو کوئی بھی موجود نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا کے درمیان ایک سفر ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو آپ کو فیل ہوگا وہ آپ ہی جانے. ٹھیک ہے، ہم صرف بتاتے ہیں لوگوں کو آگے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے خود اس سے ٹھیک ہوئے اور آگے انہوں نے ایز اے والنٹیریلی اپنے شوق سے آگے ایک سمجھ لیں کہ زبان کی زکوٰۃ دے رہے ہیں کہ وہ خود ٹھیک ہوئے تو آگے بتا دیں. مجھے کوئی ملتا ہے تو میں اس کو بتا دیتی ہوں کہ یار میں ایسے ٹھیک ہوئی. ٹھیک ہے، مجھے اسٹمک السر تھا، کرونک تھا، بہت بچپن سے تھا. ٹھیک ہے، تو میرا لائک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ٹھیک ہوا. ٹھیک ہے، آپ اسے میریکل کہہ رہے ہیں، واٹ ایور جو کہہ لیں، مجھے تو میری ہڈ بیتی پتہ ہے کہ میں کہاں سے گزری تھی. تو وہ میں ٹھیک ہوگی تو میں لوگوں کو بتاتی ہوں، تو لوگ آگے وہ بندہ خود اپنے اللہ سے کنیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب آپ سورہ رحمان لگا کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو اصل پرپز ہے کہ آپ اپنے خالق اور مالک کے سامنے پیش ہو جائیں. کیونکہ آپ جو ہے جیسے دانیال بھی کہہ رہے تھے کہ لاجیکل ہونا، فیکٹس ہونا زندگی میں، ہم بڑے پھنے خواہ ہوتے ہیں اپنی زندگیوں میں، ہمیں بڑا کچھ پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سرنڈر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وہ تو ابھی سرنڈر کی اور سٹیج سے گزر رہے ہیں نا کہ سرنڈر کر کے اب اس کو چکھنا اور اس کے اوپر پھر قائم رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو وہ جب آپ سرنڈر کرتے ہو اپنے خالق اور مالک کے پاس، ٹھیک ہے، تو وہ پھر آپ کو بڑی بڑی چیزیں پتہ لگتی ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو اپنا آپ پتہ لگتا ہے. یہ پتہ لگتا ہے کہ یار میں نے کتنا ظلم کمایا ہوا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو تھپڑ تو نہیں مارا، میں نے کسی کو کوئی غلط بات تو نہیں کی، دیکھو نا دیکھو اس نے مجھے بدتمیزی کی، لیکن آپ نے اس کو تھوڑی سی گھوری تو کرائی دی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے دل میں تو اس کو گالیاں دے ہی دی تھیں، خیال میں بھی اس کو گالیاں دی تھیں. تو کیا جو ہمارا رب ہے وہ نیتوں کو جانتا ہے؟ کیا وہ دلوں کے حال جانتا ہے؟
اگر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ سمیع و بصیر ہے تو پھر وہ دل اور دماغ کی آواز بھی تو سن ہی رہا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اور اس کو آپ نے سامنے سے تھپڑ نہیں مارا, گالی نہیں دی, لیکن اگلے پتہ نہیں شاید 4 مہینے تک یا کم سے کم 4 سال تک, اور عورتیں تو ماشاءاللہ بچپن سے بھی رکھ لیتی ہیں, تو وہ تو 20 سال بھی چلتا ہے. تو وہ جو 20 سال جو ہے ہم نے اس کو کوسنا ہے, جب وہ بندہ یاد آنا ہے نا, ٹھیک ہے نا, تو ہم نے اس کو, یا عموماً تو لوگوں کے ساتھ کر دیں گے چگلی اس کی اور اس کے ثواب بڑھاتے جائیں گے, اور یا پھر ہم اس کو گالیاں دیتے رہیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ساری چیز ہے وہ اس کا امپیکٹ کہیں تو آئے گا. ٹھیک ہے, وہ جو نیگیٹو ٹاک ہے, سیلف ٹاک بھی ہے اس بندے کے بارے میں, آپ کو لگ رہا ہے میں تو غصہ اس پہ نکال رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ریکال کر رہا ہوں اپنے پاسٹ کو کہ میرے پاس میں یہی ہوا, مجھے اس نے دکھ دیا, اس نے دکھ دیا, اس نے دکھ دیا, لیکن نہیں, وہ اس کا سارا امپیکٹ آپ کے اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے. تو وہ پھر ایک بیماری کی صورت میں کہیں نہ کہیں سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو آج کل ایک کامن سی بیماری ہے انزائٹی اینڈ ڈپریشن. جی ٹھیک ہے, تو وہ تو سب کو ہے, آپ بھی مانتے ہیں, کبھی نہ کبھی آپ نے بھی ایکسپیرینس کی ہوگی انزائٹی. جی جی بالکل. تو وہ اس کے بعد جب آپ کو اپنے آپ سے پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو یاد آتا ہے کہ یار میں مالک نہیں ہوں, مالک تو کوئی اور ہے, میں اپنا بھی مالک بن بیٹھا ہوں. اپنے بھی مالک بن جاتے ہیں نا, اپنے لیے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں نا یہ ٹھیک ہے, میں نے یہ کرنا ہے, میرے یہ گولز ہیں, یہ ایسے, یہ ویسے ویسے. پھر اپنے ارد گرد والوں کو بھی کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی فارم میں. تو وہ جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو پھر انسان تھوڑا سا عاجز ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار اس کا مطلب ہے سارا کنٹرول میرے پاس نہیں تھا, کنٹرول کسی اور کے پاس بھی تھا. وہ پھر کچھ تھوڑی بہت ناکامیاں آگے پیچھے, تھوڑی بہت ذرا پلاننگ سے آؤٹ چیزیں ہوتی ہیں, پھر زیادہ پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ پیار اور اپنے آپ تک کا سفر ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کرو 7 دن کے لیے, کوئی مقصد نہیں بھی ہے آپ کا, اس کو ویسے ہی ایکسپیرینس کرو, اپنے اللہ سے کنیکشن کے لیے کر لو. جی جی ضرور. ٹھیک ہے, تو آنکھیں بند کر کے 7 دن پاس قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان لگا لو, صبح دوپہر شام. اگر کوئی ایشو نہیں ہے تو دن میں 1 دفعہ سن لو. ٹھیک ہے, منیمم ہم دن میں 1 دفعہ ضرور سننی ہے, لیکن کنزیکٹیو 7 days, بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے. اور ہر دفعہ سورت سن کے پوری آنکھیں بند کر کے پوری سورت سننی ہے. اور سورت کے اوپر دھیان نہیں دینا. آپ نے بہت دفعہ سورہ رحمان پڑھی ہوگی, سنی ہوگی, لیکن اس دفعہ کوشش کریے گا کہ اپنے خالق کے سامنے پیش ہو. ٹھیک ہے نا, اپنے رب کے, جو آپ کا رب ہے, ٹھیک ہے, اس کے سامنے پیش ہو کے اور صرف دھیان اس پہ رکھیں. ٹھیک ہے, اور جب پوری سورت سن لیں تو آدھا گلاس پانی لیں ہاتھ میں, آنکھیں بند کریں, پیار سے دل میں 3 دفعہ اللہ 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 دل میں کہنا ہے, زبان سے نہیں کہنا, کہہ کے بند آنکھوں سے 3 گھونٹ پانی پی لیں. ٹھیک ہے, اور کوشش کریں کہ اللہ کا نام لے رہے ہیں تو دل صاف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سب کو معاف کر دیجیے گا. صحیح. دل کے کعبے کو صاف کریں گے, اس میں جتنے بت ہیں آپ کے, عزت کے, شہرت کے, صحیح غلط, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, دکھ رنجش, کامیابی ناکامی, سب کچھ یہ بت ہی ہوتے ہیں ہمارے, ان کو توڑ دیجیے گا اور دل صاف کر لیجیے گا. پرانے دشمنوں کو بھی معاف کر دیجیے گا اور خود بھی معافی مانگ لیجیے گا, کیونکہ ہم بھی گنہگار ہیں. جی سب کچھ کر کے تو پیار سے دل میں 3 دفعہ بس اللہ کہنا, آنکھیں بند رکھے, اور بس اینڈ میں 3 گھونٹ پانی پی لیجیے گا. یہ پورا ایک کمپلیٹ طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دل مانے تو اس کو کسی کو بھی آفر کر دیں, جس کو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ بندہ پریشان ہے, اب اس کا کوئی حل نہیں ہے, ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو کہیں کہ یار کسی نے بھی تمہیں جواب دے دیا ہو, تمہارا اللہ نے تو تمہیں جواب نہیں دیا نا. جی, وہ تو سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے, تو وہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اتنا سا میرا نہیں خیال کہ اتنا سا کہنے سے ہمارا کچھ چلا جاتا ہے. باقی کرنا نہ کرنا اس کی مرضی ہے, فورس نہیں ہم کرتے کسی کو. ٹھیک ہے, علی نے بھی آئی ہوپ کہ آپ کو فورس کر کے یہاں پہ نہیں لے کے آیا. نہیں ہاں, تو وہ بس ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک چیز ایسے, وہ آپ کا دوست ہے, اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اس کو ایک اچھی بات بھی پتہ چلی تو اس کو لگا کہ میرے دوست کو بھی ضرورت ہو سکتی ہے. جی, تو پیار ہے اس کا. جی بالکل, کہ وہ اپنے پیار میں اس نے کہا کہ جو اچھی چیز مجھے مل رہی ہے تو وہ سارے کیوں نہ دیکھیں. جی ٹھیک ہے, تو یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں, بس تھینک یو. یہ ویسے سارا علی نے سمجھانا تھا, جو کہ میں نے ایکسپلین کیا ہے. نیکسٹ ٹائم جس کو کسی کو پہلے دعا کرواتے ہیں اگر وہ راضی ہے تو, ٹھیک ہے, یا اس کو ایک انٹروڈکشن دے دیتے ہیں کہ یہ ایک چیز ایسے ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اور کچھ پوچھنا ہے؟ نہیں, تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ
صلی علی شفیعنا صلی علی